یہ درود پاک سونے سے پہلے ایک بار پڑھیں۔ ایسا عروج ملے گا، عزت ملے گی، دولت ملے گی جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں عزت، دولت اور کامیابی کی کوئی کمی نہ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے قدموں میں ہو؟ پھر ایک بہت ہی خاص درود پاک ہے۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے یہ درود جو ہے آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ جب آپ اس درود کو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو اللہ آپ کی زندگی میں ایسی عزت اور کامیابی لکھ دے گا جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہ ہوگا۔ اس درود کو پڑھنے سے انسان کا دل سکون پاتا ہے اور اللہ کی مدد ہر قدم پر ساتھ رہتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ درود پڑھنے سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھنے والے کو اللہ کی خصوصی رحمت ملتی ہے۔ اس درود پاک کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، یقین رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آئیں گی اور اللہ کی برکات سے آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اس درود کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس درود کو پڑھ کر اپنے دل کو سکون دیں اور اللہ کی بے شمار برکات سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ تو ناظرین، یہ درود پاک چھوٹا سا درود پاک ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھی جانے والی ایک بہت ہی محبوب دعا ہے۔ اس درود کو پڑھنے کے بے شمار روحانی دنیاوی فوائد ہیں۔ اللہ کی رحمت، سکون، برکت، رزق میں اضافہ اور دعاؤں کی قبولیت اس درود کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس درود پاک کو پڑھنے سے اللہ کی خصوصی حفاظت اور برکتیں ملتی ہیں۔ یہ درود آپ کے دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کی محبت اور قربت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ اس درود کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو آپ نے کبھی نہ سوچی ہوں۔ تو یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس درود کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار لازمی پڑھا کریں اور اللہ کی بے شمار برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال، کامیاب اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ محترم ناظرین، درود پاک نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نمازیں اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرطیکہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم سے روایت ہے، نماز ایمان کی علامت ہے اور اس کی پابندی جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا۔ صحیح مسلم۔ نماز قیامت کے دن بندے کے لیے نور، حجت اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خصوصی رابطہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ نماز کے دوران خاص طور پر سجدے میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ صحیح مسلم۔ نماز کی پابندی سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ نماز انسان کو اضطراب اور پریشانی سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ بے شک نماز بڑی بھاری ہے مگر ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، درود پاک نماز نہ صرف دین کا ستون ہے بلکہ یہ انسان کی دنیاوی و اخروی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کی ادائیگی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے
اور آخرت میں نجات کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ جس مشکل میں پریشانی میں یہ وظیفہ کریں گے، جس حاجت جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، کامیابی غیب سے آ جائے گی، رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن کامل یقین اس عمل کی شرط ہے۔ جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین کامل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خاص عمل پڑھنے سے اگر آپ کی رزق، دولت، شہرت کی خواہش پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتی ہیں؟ آج کل ہر کامیاب انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ رب کعبہ اس کو دولت، شہرت، عزت سے نوازے، وہ جہاں بیٹھے اس کی جیب میں پیسے ہوں اور دوسرا اس کی عزت اور احترام کے ساتھ اس کو پکارے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کعبہ آپ کو بھی عزت اور دولت، شہرت سے نوازے انشاءاللہ، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ یہ بھی عمل کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد رب کعبہ سے جو مانگا جائے مل کے رہتا ہے، غیب سے مدد آ جاتی ہے، مشکلات پریشانیوں کے پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ رب کعبہ سے جو مانگو مقدر ہو کے رہتا ہے اگر کوئی مانگنے والا ہو۔ محترم ناظرین، ہم کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ دنیا میں جب کسی کے سامنے پیسے چاہیے ہو، قرض کی رقم لینی ہو، لوگوں کے سامنے روتے پیٹتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، لیکن کبھی یہ دیکھا ہے، کبھی رب کے سامنے اتنا تڑپ کر، سسک کر، روتے ہوئے مانگا ہے جتنا لوگوں کی منت کرتے ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت، شہرت، عزت آ جائے، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں، غیب سے مدد آ جائے، میاں بیوی میں محبت کی کمی، یہاں تک کہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ صرف ایک بار پڑھ لیجئے، بس مانگیے گا وہی جس کو رب کعبہ پر یقین ہوگا، وہی یہ مانگے گا، وہی یہ وظیفہ کرے گا۔ محترم ناظرین، امام ابن حجر مکی بیان فرماتے ہیں کہ ایک سالہ شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین محترم، درود پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے۔ مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ان میں سے 14 برکتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان کو سن کر اپنے دلوں کو منور کریں، درود شریف پڑھ کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ نمبر 1، جو خوش نصیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود شریف سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثال ہوتا ہے۔ نمبر 8، درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ نمبر 9، درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا، جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہے۔ نمبر 10، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 11، درود پڑھنے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ نمبر 12، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، درود پاک سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے۔ نمبر 15، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملتی ہے۔ نمبر 16، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نمبر 17، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ نمبر 18، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 19، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ نمبر 20، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ نمبر 21، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھے گا۔
नंबर 22 जन्नत में कसीर तादाद में हूरें मिलेंगी। नंबर 30 दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को 20 का सफ़ा से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। नंबर 24 दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाता है। नंबर 25 दुरूद शरीफ पाकीज़गी और तहारत है। नंबर 26 दुरूद शरीफ के विर्द से माल में बरकत होती है। नंबर 27 इसकी वजह से 100 बल्कि इससे भी ज़्यादा हाजात पूरी होती हैं। नंबर 28 दुरूद शरीफ एक इबादत है। नंबर 29 दुरूद शरीफ अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा अमाल में से है। नंबर 30 दुरूद शरीफ मजालिस की ज़ीनत है। नंबर 31 दुरूद शरीफ से गुर्बत और फाका दूर होता है। नंबर 32 जिंदगी की तंगी दूर होती है। नंबर 33 इसके ज़रिए खैर के मुकाम तलाश की जाती है। नंबर 34 दुरूद शरीफ पढ़ने वाला क़यामत के दिन तमाम लोगों में से ज़्यादा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। नंबर 25 दुरूद शरीफ पढ़ने वाला खुद उसकी नस्लें नफ़ा पाएंगी। नंबर 37 अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। नंबर 38 दुरूद शरीफ एक नूर है, उसके ज़रिए दुश्मनों पर फतह हासिल की जाती है। नंबर 39 निफाक और संग से दिल पाक हो जाता है। नंबर 40 दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं। नंबर 41 ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। नंबर 42 दुरूद शरीफ पढ़ने वाला लोगों की ग़ीबत से महफूज रहता है। नंबर 43 दुरूद शरीफ तमाम अमाल से ज़्यादा बरकत वाला और अफसल अमल है। नंबर 44 दुरूद शरीफ दीन दुनिया में ज़्यादा नफ़ा बख्श है और इसके अलावा इस वजीफ़ा में इस समझदार आदमी के लिए बहुत वसी सवाब है जो अमाल के ज़खायर को इकट्ठा करने पर हरीस है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम की फजीलत अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद और सलाम भेजते हैं आप पर, तो ए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। अल्लाह उसके घर से मुताजी दूर कर देते हैं, अल्लाह उसके घर से परेशानियों को दूर कर देते हैं, बीमारियां दूर कर देते हैं, आने वाली मुसीबतें बलाएं जो हैं वो टल जाती हैं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को अपनी रहमत की चादर तले ढांप लेता है। ये दुरूद पाक सोने से पहले एक बार पढ़ें, ऐसा अरूज मिलेगा, इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी जो कभी सोचा ना होगा। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में इज्जत, दौलत और कामयाबी की कोई कमी ना हो? क्या आप चाहती हैं अल्लाह की रहमत और बरकत आपके कदमों में हो? फिर बहुत ही ख़ास दुरूद पाक है। अगर आप रात को सोने से पहले एक बार पढ़ लें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस दुरूद पाक को पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये दुरूद जो है अल्लाह के करीब करता है, अल्लाह की रहमत आप पर नाजिल होती है। जब आप इस दुरूद को रात को सोने से पहले पढ़ेंगे तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसी इज्जत और कामयाबी लिख देगा जिसका आपने कभी ख्वाब में सोचा ना होगा। इस दुरूद को पढ़ने से इंसान का दिल सुकून पाता है, अल्लाह की मदद हर कदम पर साथ रहती है। रात को सोने से पहले ये दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल होती हैं, आपकी दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह की खसूसी रहमत मिलती है। इस दुरूद पाक को रात को सोने से पहले एक बार पढ़ें, अल्लाह से दुआएं करें, यकीन रखें कि इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेशुमार खुशियाँ आएंगी। अल्लाह की बरकत से आपका हर काम आसान हो जाएगा। इस दुरूद को पढ़ने से आपका रिज़्क भी खुलेगा, इज्जत भी मिलेगी और हर रास्ता कामयाबी की तरफ जाएगा। इस दुरूद को पढ़कर अपने दिल को सुकून दें, अल्लाह की बेशुमार बरकत से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान पर सदका वाजिब है। इस तरह एक और जगह आपने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह का सूरज देखता है उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है, हमारे जितने भी जोड़ हैं, यानी हमारे जिस्म में 360 के करीब जोड़े हैं, इन तमाम फरीज का सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदक़े को देते ही नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग तो तब ही सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है। इससे पहले तो सदका देने का ना तो हमारे जहन में कोई तसव्वुर होता है और ना ही हमसे ज़्यादातर लोग सदका देते हैं। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में अचानक से मुसीबतें, परेशानियां और तंग दस्तियाँ आती चली जाती हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ताकि हम ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क की तंगी हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। असल में वो वजह होती है सदके का ना देना।
اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کی سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے لیے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچار، مجبوروں، ضرورت مندوں، یتیموں، بے سہاروں لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال رکھیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ درود پاک چھوٹا سا درود پاک ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھی جانے والی ایک بہت ہی محبوب دعا ہے۔ اس درود کو پڑھنے کے لیے بے شمار روحانی دنیاوی فوائد ہیں۔ اللہ کی رحمت، سکون، برکت، رزق میں اضافہ اور دعاؤں کی قبولیت اس درود کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس درود پاک کو پڑھنے سے اللہ کی خصوصی حفاظت اور برکتیں ملتی ہیں۔ یہ درود آپ کے دل کو سکون دیتا ہے، اللہ کی محبت اور قربت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ اس درود پاک کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو آپ نے کبھی نہ سوچی ہوں گی۔ تو یاد رکھیں، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس درود کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار لازمی پڑھا کریں۔ اللہ کی بے شمار برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال، کامیاب اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ تو ناظرین، وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سونے سے پہلے ایک تسبیح لازمی پڑھیں۔ تو آپ ہی اس عمل کو یعنی درود پاک کو لازمی پڑھا کریں۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا، اور درود پاک پڑھنے والے کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے، نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔
یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہان میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین کرام، بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکات ہیں اس درود پاک کی، تو آپ ہی دن میں کم از کم ایک تسبیح درود ابراہیمی کی لازمی پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام نیک اور جائز حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ زندگی پر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔